میرا نام اختر ہے اور میں پنڈی کا رہنے والا ہوں۔ میرا کام پنچر کا ہے جو صبح سے لے کر رات 12 یا 1 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ چونکہ میری واپسی لیٹ ہی ہوتی ہے تو رات کو آتے ہوئے ہوٹل سے چائے کے ساتھ ایک سگریٹ پینا میری عادت ہے۔ یہ بات 2017 کے دسمبر کی رات کی ہے۔ میں حسب معمول چھٹی کرنے لگا تو ایک کار آ کر رکی جس میں ایک اکیلا آدمی تھا۔ گاڑی پاس رکی تو دھیمے انداز میں بولا، آپ اختر پنچر والے ہیں؟ میں نے حیرت سے جی کہا۔ خوبرو مگر 50 سال کی عمر کا صحت مند آدمی کافی مخلصانہ انداز سے پیش آیا۔ خیر میں نے جلدی سے اسے کہا، صاحب میرا کام تو ختم ہو چکا ہے، میں نے اب گھر جانا ہے۔ مگر وہ ذرا تحمل سے بولا، پیارے دوست ہمارے لیے بھی رکنا پڑے گا۔ مجھے کچھ عجیب لگا مگر برداشت کر لیا کہ عاجزانہ انداز تھا۔ کہا کہ ایک ٹائر کا پنچر لگا دو، ڈگی میں پڑا ہے، رات کا سفر ہے، مہربانی ہوگی۔ میں نے بنا منہ بنائے ٹائر نکالا اور کام شروع کر دیا۔ کام کرتے ہوئے میری نظر اسی پہ بار بار اٹک رہی تھی، نہ جانے کیوں، جبکہ وہ صاف ستھرا، تندرست اور خوبصورت انسان تھا اور مہذب گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے کام پہ تھیں۔ میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، صاحب چائے پئیں گے؟ وہ شخص بنا سوچے بولا، مجھے گرم دودھ پینا ہے۔ میں نے ساتھ ہوٹل پہ فون کر کے دودھ اور چائے منگوائی۔ چائے آنے تک میں نے اپنی سگریٹ سلگائی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ رات کا تقریباً 1 بج گیا تھا۔ آگے مارکیٹ میں صرف ایک ہوٹل کھلا تھا، باقی تمام دکانیں بند تھیں۔ چونکہ میں سائیکل پہ آتا جاتا تھا، میرے گھر تک 30-35 منٹ کا راستہ بنتا تھا۔ خیر چائے آئی، دودھ بھی آیا۔ جیسے میں نے اسے دودھ کا کپ پکڑایا، اس قدر گرم دودھ وہ جلدی جلدی پینے لگا جیسے ٹھنڈا پانی پی رہا ہو۔ میں حیران ہو گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ ٹائر چیک کرنے پہ معلوم ہوا کہ 2 جگہ پنچر لگے گا۔ میں نے چائے کی 2 گھونٹ لیے، دودھ جب تک اس کا ختم ہو گیا تھا۔ میں کام بھی کرتا رہا مگر میں نے نوٹ کیا وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، بس چہرہ ایک طرف کر کے ساکن میرا کام دیکھ رہا تھا۔ مجھے عجیب لگا کہ آنکھیں اس کی ہل بھی نہیں رہی تھیں، ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ خیر کام ختم ہوا، میرا شکریہ ادا کیا مگر تب بھی وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ مجھے جیب سے چائے کے پیسے دیے مگر ساتھ ہی 5000 دیا۔ 500 والے نوٹ تھے سب۔ منع بھی کیا مگر رکھنے کو کہا۔ ایک بات اور کہ اس شخص نے کوئی ایسی خوشبو لگائی تھی جو فضا کو مہکا رہی تھی۔ میں نے ایسی خوشبو پہلے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے پیسے جیب میں ڈالے۔ وہ پوچھنے لگا، تم کہاں جاؤ گے اور کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا، میری سائیکل ہے اور میں ایئرپورٹ کے ایریا میں جاؤں گا۔ کہنے لگا، فلاں محلے میں؟ میں ایک دم حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے معلوم۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ جائیں، میں بھی دکان بند کر جاؤں گا، مگر اس نے اصرار کیا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا اور سائیکل دکان میں کھڑی کی، تالا لگایا اور نکل آیا۔ اس کی اب نظریں چرانا مجھے کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ جب ہم سلطان کے کھو جو پنڈی کا علاقہ ہے وہاں آئے، گاڑی کی رفتار کم تھی۔ کہنے لگا، آپ اچھے آدمی ہو، میں آپ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ میں چونک گیا، میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیسے جانتے ہو اور کب سے جانتے ہو؟ اور میرے محلے کا کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ کہنے لگا، آپ کے والد امام صاحب سے میں پڑھا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، وہ ہمیں گھر تک جانتے ہیں۔ میرا نام ثمامہ ہے اور امام صاحب کو میرا سلام دینا۔ میں نے ایک دم بات کاٹتے ہوئے ڈر اور حیرانگی سے کہا، مگر میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے، امام صاحب گھر آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ خیر میری سوچیں ایک جگہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں گھر آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ثمامہ کو کہا، کھانا کھائیں گے؟ کہنے لگے، نہیں کافی دیر ہو چکی ہے، میں چلتا ہوں۔ یہ تمام گفتگو اس نے چہرہ ایک طرف رکھ کر بات کی تھی۔ جب میں گاڑی سے نیچے اترنے لگا تو اس نے مجھے کہا، رکو۔ مجھے کچھ سفید کپڑے یعنی 2 سوٹ اور ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک عدد عطر کی ڈبی اس نے مجھے دی اور ایک انگوٹھی
کہ یہ امام صاحب کو پہنچا دینا۔ یہ سامان دیتے ہی وہ گاڑی لے کر جلدی سے چلا گیا اور میں حیرت اور حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ خیر جلدی سے گیٹ بجایا، میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں اندر آیا تو پھر بیوی کے پوچھنے پہ یہ سب ماجرا اسے سنایا اور تحفے بھی دکھائے۔ وہ حیران ہوئی۔ خیر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں تھا۔ صبح ابا جی امام صاحب نے مجھے جگایا، اوئے اختر بیٹے جاگ، صبح نماز کی تیاری کر۔ مسجد ہمارے گھر کے بالکل ہی ساتھ تھی۔ میں جاگا، نماز فجر کی تیاری کی اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب نماز پڑھ کے آیا تو آدھے گھنٹے بعد امام صاحب یعنی ابا جی بھی آ گئے۔ میں نے ان کو رات ملنے والے اجنبی شخص سے ملے تحائف بھی دکھائے۔ جب انہوں نے پوچھا تو میں نے سب واقعہ بیان کیا۔ انگوٹھی مٹھائی دیکھ کر امام صاحب سکتے میں آ گئے اور خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے ثمامہ کہاں ہے؟ میں حیران ہو گیا۔ ابا جی کو اب معلوم ہے؟ خیر میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس کو پڑھایا تھا؟ پہلے ٹالنے لگے مگر میرے بار بار اصرار پہ کہنے لگے یہ ایک راز رہے گا۔ اختر وعدہ کر، میرے جیتے جی تو کسی سے اس راز کا ذکر نہیں کرے گا۔ میں نے حیرانگی کے ساتھ کہا جی ابا جی وعدہ کرتا ہوں۔ کہنے لگے ثمامہ انسان نہیں ہے، ایک جن ذات ہے۔ اس کا خاندان میرے والد یعنی تمہارے دادا کے زمانے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہے، میں بھی بچپن سے اس کو جانتا ہوں۔ میں نے اس کو درس و تدریس بھی کی، اس کو پڑھایا، اس کے گھر بھی گیا۔ میرے والد بھی امام تھے، یہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا، جس کی خبر ابا کو بھی تھی۔ پھر دعا سلام تعلقات و علم کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابا کے جانے کے بعد آج تک مجھ سے بھی تعلق ہے۔ بس یہی بتا سکتا ہوں ثمامہ کے بارے میں۔ میری جرأت نہیں ہوئی اس سے آگے سننے کی یا پوچھنے کی۔ اب سمجھ آیا کیا ماجرا تھا نظروں کا چھپانا۔ ہم نے وہ مٹھائی کھائی، ایسا ذائقہ، ایسی مٹھائی آج تک نہیں دیکھی تھی، اور وہ خوشبو آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور وہ خوبصورت لال نگینے والی انگوٹھی میری انگلی میں اب تک ہے۔ مگر اگلے 3-4 دن تک میں بستر پر رہا اور مجھے بخار ہو گیا۔ یہ واقعہ میرے لیے عجوبہ تھا، اور ثمامہ انسان نہیں تھا، مگر وہ سب منظر اب تک مجھے بھولا نہیں تھا۔ اگر یہ بات امام صاحب نہ بتاتے یا تصدیق نہ کرتے تو شاید نہ مانتا میں۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔